اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات کا واقعہ کہ کس طرح آپ کے بھائی آپ کو پہچانتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے باپ کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصرف پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بے تاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم اس وقت کھڑے ہیں ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں تو سب نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کوئی فکر نہ کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے، وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جاؤ، میرا کرتا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی اور پھر سب کو یہاں لے آؤ۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے سنا تو کہا کہ تمہارے سر پر ایک ہی خبط سوار ہے۔ آخر قافلہ آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے سامنے رکھ کر تمام حالات سنائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آخر سب بیٹوں نے مل کر آپ سے گناہوں کی معافی مانگی اور مصر کو چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا، خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سب کے سب بھائی شاہی اداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا جو مجھے قید سے چھڑایا اور شیطان نے جو فساد میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ڈال دیا تھا، آپ سب کو دیہات و بیاباں سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب خیر کی حکمت جانتا ہے۔ بے شک اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ غرض ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے۔ ملک مصر کے اچھائیوں سے بھر دیا اور بالآخر اللہ کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ سب اللہ کی آزمائشیں پوری ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تو بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی اور خود بھی معاف کر دیا۔ بچوں، بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب یہ ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی ہی توفیق دے، آمین۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔